اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں نے آپ کو کل دوبارہ جادو کا بھیجا تھا، یہ پوائنٹس یاد کر لیجئے گا، اور کوئی بھی بات سمجھ نہیں آئی کیونکہ مجھے کوشچنز آئے کافی سارے، تو میں نے کہا ایک دفعہ اور آپ لوگ کو بتا دوں، اور اس کو غور سے دیکھیے گا۔ ابھی بھی کوئی بات سمجھ نہیں آئے تو مجھے ضرور پوچھیے گا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آج ہماری آیت نمبر 107 میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے جو آیتیں بھی اگر ہم کو کوئی منسوخ کرنی ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہم کو ہر چیز سے کہا کہ ہر چیز کا مالک اللہ کی ذات ہے، کوئی جادو سے بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ کوئی اگر چاہے کہ اس کے اوپر اللہ کا فضل نہ ہو تو بھی انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، اور کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بتائی، اور کہ ان کو رعاینا کوئی بھی نہیں کہے گا، چاہے اس زمانے کے نیک لوگ بھی ہوں۔ اب یہ ورڈ ہی نبی کے لیے یوز نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس سے نبی کی انسلٹ کرتے تھے۔ اس سے ایک اور بات سمجھ آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی، اور اللہ مسلمانوں کے بھی اندر ان کی اہمیت کو کتنا زیادہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی آیت جو اگر ہم کو منسوخ بھی کرنی ہوگی نا، وہ بھی ہم قرآن سے کریں گے۔ تو دیکھیں، میں آپ کو بار بار یہ بولتی ہوں کہ سورہ بقرہ جو ہے نا، وہ والی صورت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلی جو رکھا ہے نا، تو اس کی کوئی اہمیت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تقریباً سارے اصول سورہ بقرہ میں بتا دیے ہیں۔ سارے قصوں میں سے بھی جو ہم کو تدبر کرنے کی چیزیں ہیں وہ سورہ بقرہ میں بتا دی ہیں۔ جیسے ہم نے شروع کی رکوع میں ہی 6 پوائنٹس جو پڑھے، اس پہ پورا قرآن بیس کرتا ہے۔ آپ دیکھو سورہ بقرہ میں ہر طرح کا ذکر، ہر چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کر دیا، آگے اس کی بریفنگ اللہ تعالیٰ دیتے رہتے ہیں۔ لیکن جو شروع میں جو پرنسپل، جو رولز تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے بھی بتا دی کہ جادو کی بھی ممانعت یہیں سے کر دی، اور سب کچھ اس طرح آیتوں کو اللہ قرآن میں ہی منسوخ بھی کریں گے، اور اس کی جگہ اگر دوسری لانی ہوں گی تو قرآن میں ہی لائیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی تبع تابعین یا دوسری کتابوں سے یا اجماع سے یا ہم کو وہ چیزیں نہیں ملیں گی، وہ ملیں گی ہم کو کتاب سے ہی۔ اس لیے کہ نسخ منسوخ کا بھی قانون اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا۔ اور آپ دیکھو اس آیت میں آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہیں، کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے کسی بھی کام میں کرنے کے لیے۔ اس لیے حکم صرف اللہ کا ہی چلے گا، اور اللہ کا حکم ہم کو کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ قرآن سے پتہ چلتا ہے، اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو دینے آئے تھے، جو کہ ان کے زمانے کے بھی لوگ بات نہیں مان رہے تھے اور وہ اپنی کتابوں پر چل رہے تھے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ آج بھی نہیں ہوگا، پہلے بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 107 میں ایک اور بات ہم کو جو بتائی کہ اللہ ہی کی بادشاہت ہے، آسمان کی اور زمین کی، یعنی کوئی اس بادشاہت میں اختیار نہیں رکھتا، ٹھیک ہے؟ ایک اور بات کلیئر کی۔ پھر اللہ فرماتے ام تریدون، کیا آپ چاہتے ہیں، تم چاہتے ہو ان تسألو، کہ تم بھی سوال کرو رسولکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے جو سوال کیے گئے موسیٰ سے اس سے پہلے، ٹھیک ہے؟ یعنی سوال کرنا تو کوئی بری بات نہیں ہے نا، لیکن یہ اللہ کا جو سٹائل ہے وہ بتا رہا ہے کہ وہ جان بوجھ کر سوال کرتے تھے، تو کیا تم بھی ویسا ہی چاہتے ہو؟ اور وہ جو آیت آپ نے پڑھی کہ رائنا نہیں کہنا، لا تقولوا رائنا ولا قولوا انظرنا، یعنی آپ پلیز ذرا ہماری طرف بھی توجہ کیجیے۔ یعنی وہ بھی کوئی سوال کر رہے تھے، تو ایک رائنا کا ورڈ کیوں منع کیا اس آیت میں بھی کہ وہ بدتمیزی سے بار بار ٹوکتے تھے، بار بار سوال کرتے تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق کی بات ہی لوگوں کو پوری نہ کر سکیں۔ ان کا موٹو یہ تھا، ٹھیک ہے؟ سمجھ آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہی بات ان کو یہاں کرنے سے روکا۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اسی طرح سے سوالات کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے اس سے پہلے؟ یعنی اللہ ان سے خوش تو نہیں تھے نا، جو وہ بار بار ان سے مانگ رہے تھے، کبھی دستر، کبھی گائے کا بھی اللہ تعالیٰ نے کہا، تو اس پر بھی اتنا تماشا لگایا ان لوگوں نے۔ اللہ کو بھی انہوں نے کہا نہیں، ہم تو اللہ کو یوں ہی دیکھیں گے، اور پھر ہمارے لیے بھی ایک ایسا اللہ بنا دیجیے، یعنی بے تکی چیزیں وہ لوگ بھی کرتے چلے گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم بھی ایسا چاہتے ہو؟ وَمَن يَتَبَدَّلْ،
اور جو وہ تبدیل کرے گا الکفر بالایمان، کفر کو ایمان کے بدلے، جو بھی فقط ضل سواء السبیل، پس یقیناً وہ گمراہ ہوگا سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ یعنی جو بات اللہ نے قرآن میں بتا دی، اب پوری اوپر کی آیتوں کو ذرا دماغ ٹٹولیے اور پوری اوپر کی آیتوں کو اپنے دماغ میں لائیے کہ اللہ تعالیٰ کیا 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 ذکر کر رہے تھے، اور پیچھے کیا کیا باتیں آئیں کہ قرآن سے ہٹ کر کوئی بات نہیں چل سکتی۔ سمجھ آئی؟ یعنی انہوں نے حق مانگا، جب حق آ گیا ان کے پاس تو انہوں نے کہا ہم تو اس کو مانیں گے نہیں، کیونکہ یہ تو ہمارے اوپر تو نازل ہوا نہیں ہے۔ ان کا اندر سے مقصد یہ تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو آیتیں بتاتے تھے تو وہ باہر جا کے ان کی غلط انٹرپریٹنگ کرتے تھے، اور پھر جب لوگوں کو بھی بولتے تھے کہ تم بتا نہیں دینا کہ ہمارے پاس بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ سمجھ آئی؟ یعنی اتنی چالاکیاں کرتے تھے، اور پھر اللہ نے فرمائے اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے تھے۔ میں بار بار آپ کو اس لیے پیچھے کا بتا رہی ہوں کہ آپ دیکھو پورا قصہ وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جو انہوں نے حرکتیں کی تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم بھی ایسی حرکتیں کرنا چاہتے ہو۔ یعنی وہ موسیٰ کی قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی قید سے چھڑایا، وہ جانتے تھے کہ کیا حق ہے اور کیا نہیں ہے، اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو کفر میں مبتلا کر دیا۔ یعنی اتنے ڈھیٹ ہو گئے کہ اللہ کی باتوں کو مان ہی نہیں رہے تھے، اور اپنی شرطیں رکھ رہے تھے اور مانگ رہے تھے، بس مانگے جا رہے تھے۔ بالکل اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم بھی ایسا بننا چاہتے ہو؟ نہیں، تم بھی اللہ کی باتوں کو ماننا چاہتے ہیں تو جو کفر میں بدل جائے گا نا، ایمان کے بدلے تبدیل کر لے گا نا، تو پھر وہ گمراہ ہوا، گمراہی میں دور کی۔ اس میں دیکھیں میرا دماغ تو ایک ہی بات پہ چلتا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے جب کتاب دے دی، قرآن شریف کتاب، اس کے بعد ہم نے اتنے سوالات دوسرے فضول کے کرتے ہیں، اتنی کتابیں پھر ہمارے دوسرے عالم لے آئے سارے، دوسری کتابیں کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے، وہ بھی دین کا حصہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا دین کا حصہ ہے۔ یہ بہشتی زیور فضائل الرحمن کو آپ دیکھو، فضائل کیا ہوتی ہے، فضائل الرحمانی شاید فضائل کی کوئی بک ہے، اور تو ان کو آپ دیکھو تو وہ سعودی عرب میں وہ پڑھنے بھی نہیں دیتے، اگر دیکھ لیں آپ کو کہ وہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کی اپنی بکس میں بہت ساری ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اسی لیے اللہ ہم کو بتاتے ہیں، جو پیچھے آیت آئی ذرا غور سے دیکھیے گا کہ صرف قرآن انف ہے۔ وہ لوگ بھی کیا کر رہے تھے کہ قرآن سے ہٹ کر فضول کی باتیں کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے تھے، جادو کو نبی کے نام سے منسلک کر کر، اور انہوں نے اپنے دور میں رائج کرنے کی کوشش کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے کلیئر سب کو بتا دیا۔ تو اس طرح کی حرکتیں مت کرو، یہ قرآن انف ہونا چاہیے۔ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن میں حکم دے دیے، اگر وہی ہم ساری زندگی کرتے چلے جائیں نا، وہی ہم ساری زندگی اس پہ عمل کر لینا، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ جو ہم فضول کے کوشچنز کرنے جاتے ہیں، اور یہی دین ہے جو اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، نہ کسی سے سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کذبوا بآیاتنا کی بات کی، اور آپ کو پتہ ہے آپ بھی، میں بھی، ہر مسلک کا بندہ آیتیں صرف قرآن کی آیتوں کو کہتا ہے۔ اب وہ چاہے لاکھ اس کی وہ کر لے کہ نہیں دوسری آیتوں سے دوسری کتابوں سے اس کی تفسیر ملتی ہے، نہیں، میرا ماننا ہے کہ اس کتاب سے ہی اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی تفسیر بھی بتائیں گے، یہ کتاب ہی ہم کو سمجھائے گی بھی، اور بخدا جب سے یہ کتاب صرف کافی ہوئی ہے نا، تو عمل میں بہت کمی ہے، میرے اندر اخلاق کی بہت کمی ہے، لیکن ایک بات کا سیٹسفیکشن ضرور آیا ہے کہ دین سمجھنے کے لیے بہت آسان ہو گیا ہے، اور اتنی جو کنفیوژنس تھی نا وہ چلی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس اس پر عمل کرنے والا بنائے، اس قرآن کو ہمارے لیے بہار بنا دیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو بھی ہوا نا تو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو جائے گا۔ آج ہم مسلمان سیدھے راستے سے گمراہ ہو چکے ہیں، کیونکہ سب نے اپنی اپنی ایک دین بنا لیا ہے، ایک دکانیں چمکا لی ہیں۔ مجھے تو ایسے ہوتا ہے کہ اتنا گر چکا ہے کہ منہ کھول کر ظالموں کے لیے بول بھی نہیں سکتا، اتنا گر چکا ہے۔ یہ گرتا کب ہے انسان؟ اللہ تعالیٰ نے تو مومنین کی مدد کرنا فرض کہا تھا اپنا، تو ہم مومن نہیں رہے، ہم گر چکے ہیں، ہم نے اپنی کتاب کو چھوڑ چکے ہیں، ہم اللہ کے حکموں کو نہیں مان رہے، ہم نے اس میں اتنی جھوٹی ملاوٹیں کر دی ہیں کہ ہم گندے لوگ ہو چکے ہیں۔ تو آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ
بہت برے راستے پہ پکڑ لیں گے۔ وَدَّ کثیر من اہل الکتاب، اور بہت سے اہل کتاب میں سے، لو یردونکم من بعد، البتہ وہ لوٹا دیں گے آپ کو بعد ایمان کے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ کاش وہ لوٹا دیں آپ کو ایمان کے بعد کفارہ کفر میں، یعنی بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سب کو، یعنی جو سیدھے راستے والے لوگ ہیں ان کو گمراہ کر دیں، سیدھے راستے سے بھٹکا دیں، کفر میں ان کو ڈال دیں۔ اور یہ کفر کوئی یہ نہیں کہ کرسچنز بنا دیں، ہندو بنا دیں، راستے سے ہی گمراہ کر دیں۔ اور دیکھیں اس سے ملائیے کہ شیطان نے بھی کیا کہا تھا کہ میں ان کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، سمجھ آئی؟ میں ان کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، یعنی سیدھے راستے پہ کیا بیٹھ گیا وہ، کہ پہلے تو اس نے بتایا کہ قرآن کا تلفظ صحیح کرو، جب تک تلفظ صحیح نہیں ہوگا آگے بات جا ہی نہیں سکتی، پہلا فرض اس کا تلفظ صحیح کرنا ہے۔ تو بڑی بڑی آنٹیاں بھی بس عین غین ہاں خواہ نکال رہی ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھتی، کیونکہ وہ کہتی ہیں پہلے یہ تو صحیح کر لوں، پڑھنا تو صحیح ہو جائے۔ حالانکہ قرآن کا پہلا فرض آپ کو یہاں پر سورہ بقرہ میں ملا کہ اس قرآن پر عمل کرنا، ہدایت لو اس سے۔ آپ کو شروع میں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کتاب میں شک نہیں کرنا، پہلا فرض ہدایت ہے، جو بھی بچنا چاہتا ہے اس کے لیے فرض، پہلے فرض ہیں یہ سارے۔ تو جب تک ہم سمجھیں گے ہی نہیں تو لاکھ اچھا پڑھ لیں، فائدہ کیا؟ یہ کتاب کوئی بہت زیادہ ترنم سے پڑھنے کے لیے تو نہیں آئی تھی کہ اس کے مقابلے ہوں کہ قرأت کیسے اچھی ہوتی ہے۔ یہ اس لیے آئی تھی کہ ہم اس پر چل سکیں، اپنے گھروں میں اس کتاب کو رائج کر سکیں، ہمارے معاشرے میں اس کتاب کو رائج کر سکیں۔ اس لیے یہ کتاب آئی تھی کہ ہم سیدھے راستے چوز کر سکیں۔ تو شیطان نے پہلی مار تو وہی ماری، پھر اس کے علاوہ دوسری نبیوں کے نام سے منسوخ کرتی ہوئی کتابیں ہمارے درمیان ڈال دی۔ وہ بھی سب مانتے ہیں لیکن اس کے باوجود سب الگ الگ ہیں، کیونکہ کسی کے نزدیک کوئی حدیث صحیح ہے تو کسی کے نزدیک کوئی ہے، تو کسی کے نزدیک کوئی ہے، تو اس طرح سب نے اپنا مسلک الگ کر دیا۔ دوسری بات یہ ماری، لیکن ہم غلط ہیں، شیطان پر ہمارا کوئی اثر نہیں ہو سکتا اگر ہم اپنے راستے پر صحیح ہوں تو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے کہ شیطان کا تم پر کوئی زور نہیں اگر تم صحیح ہو، لیکن ہم غلط ہیں۔ تو اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ تم کو ایمان میں بدل دیں کفر میں، تو کفر میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کو تو اس کی تفسیر یہی بتائی جاتی ہے کہ کرسچنز ہندو بدلنا چاہتے ہیں، ہمارے اپنے کون سے کم ہیں؟ ہم کون سے کم ہیں؟ آج اب دیکھ لو نا، اگر میں غلط بول رہی ہوں، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ حسد من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے جو ان کے اندر ہے، من بعد ما تبین، بعد اس کے جو واضح ہو گئی، لہم ان کے لیے، الحق، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کہ جب حق ان پر واضح ہو گیا تو ان کو حسد ہوا کہ تم کو سمجھ میں کیوں آیا، ہم کو سمجھ میں کیوں نہیں آیا، یہ آپ آ کے ہم کو کیوں بتا رہے ہو، آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہم نے تو 5-5 6 6 سال کے کورسز کیے ہوئے ہیں، ہم آپ سے بڑے ہیں یا آپ ہم سے بڑے ہو جو ہم کو بتا رہے ہو کہ قرآن میں تو یوں آ رہا ہے؟ لیکن آپ کو کس نے ٹھیکیدار بنایا تھا کہ آپ کسی بھی چھوٹے کی بات نہ سنو؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پوزیشن دی تھی کہ آپ کسی نیچے والے کی بات نہیں سنو اگر اس کو حق سمجھ آ گیا؟ یہی تو پہلے کے لوگوں نے بھی کیا نا، کہ وہ کہتے تھے یہ ضعیف لوگ آپ کے ساتھ ہیں، یعنی کمزور غریب، ہم آپ کی بات کیوں مانیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے، کیونکہ یہ بڑے لوگ تھے۔ تو کس نے ان کو ٹھیکیدار بنایا تھا دین کا؟ اور آج کس کو ٹھیکیدار بنایا؟ اگر ایک بات کسی دوسرے کو بھی سمجھ آتی ہے تو آپ اس کی بات سنو تو صحیح، لیکن حسد ہوتا ہے۔ اور یہ جو باتیں میں آپ کو سمجھا رہی ہوں نا، تو لوگ کہیں گے یہ تو مسلمانوں پہ بات ہی نہیں جا رہی، یہ تو ساری نان مسلمس پہ بات جا رہی ہے کہ ان کو حسد ہے۔ تو ان کو کیا حسد ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی؟ وہ تو اپنے دین پہ بیٹھے ہیں، ہاں ان کو مسلمانوں سے حسد ہے، اور ہمیں بھی آپس میں ہی حسد ہے اتنا، ایک فرقے کو دوسرے فرقے سے اور دوسرے فرقے کو دوسرے فرقے سے۔ ان کا تو حسد جو بھی ہوگا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے اگر ہم صحیح ہوتے تو، لیکن ہم آپس میں اتنے حسد میں بیٹھے ہیں کہ ہم مل جل کے ایک ہیں ہی نہیں۔ ہمارا ایک طبقہ حرم جا کر حرم کے امام کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتا، وہ کہتا ہے یہ صحیح ہے ہی نہیں۔ اب بہت سارے لوگ تو ان میں سے کہتے ہیں کہ کب سے
یہ امام جو ہیں وہ فلسطین کے لیے اور کشمیر کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، آج تک قبول کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ تو بھئی آپ کا عقیدہ صحیح ہے نا، آپ تو کہہ رہے ہو، تو آپ دعائیں مانگ لو، تو آپ کی کون سی قبول ہو گئی؟ یعنی اس طرح سے ہمارے ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، استغفر اللہ، اس طرح سے ڈیگریڈ کیا جاتا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ تو یہ سب حسد، ہم لوگوں میں زیادہ حسد ہے ایک دوسرے کے لیے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کیوں واضح ہو گئی؟ جب اس لیے حسد کرتے ہیں جب ان پر حق واضح ہو جائے، یعنی سب کو بار بار اللہ فرماتے ہیں کہ حق سب کو پتہ ہوتا ہے، کبھی ضد کی وجہ سے نہیں مانتے، کبھی حسد کی وجہ سے نہیں مانتے، کبھی تکبر کی وجہ سے نہیں مانتے، کبھی آباء و اجداد کے دین کی وجہ سے نہیں مانتے۔ اگر آپ غور کرو تو ساری باتیں یہی چل رہی ہیں۔ اللہ فرماتے فَعْفُو، پس درگزر کرو، وَاسْفَحُو، اور چھوڑ دو ان کو، یعنی ان کو ہٹ جاؤ ان کی طرف سے، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ آئے اللہ تعالیٰ اس کے اپنے حکم، یعنی اللہ کا حکم جب تک آئے آپ ان سے بھی کنارہ کشی کر لیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ دیکھیں بار بار یہ اللہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ ابھی آپ ان کی طرف سے منہ پھیر لیں، درگزر کریں، ان کو چھوڑ دیں، ان سے بحث نہیں کریں ابھی فی الحال، کیونکہ وہ ٹائم تھا کہ آپ مسلمانوں کو پورا ایجوکیٹڈ بنا دو، ان کو کتاب کی سمجھ دے دو، ان کو مضبوط کر لو، ایک نظام بنا لو، پھر بعد میں ان سے بحث مباحثے کرنا۔ تو کیا آ رہا تھا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، دیکھیں آگے آیت کیا آئی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یعنی قائم کرو اس نظام کو، ان سے جھگڑوں میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرو، ان سے بحثوں میں ٹائم ضائع نہیں کرو، آپ اپنا نظام قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ یعنی زکوٰۃ جب دی جاتی ہے نا تب معاشرہ جو ہے وہ بنتا ہے، پیسوں کے بغیر کوئی بھی معاشرہ نہیں بنتا۔ جب تک آپ اس کی غریب لوگوں کو اٹھاؤ گے نہیں، معاشرہ نہیں بن سکتا۔ جب تک آپ ان کو سہولیات نہیں دو گے، معاشرہ نہیں بن سکتا۔ اسی لیے آج تک پاکستان صحیح معنوں میں بن نہیں سکا۔ ہم تو اپنے ہی ملک کی بات کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں غریب کو کوئی سہولیات نہیں ملتی۔ انشاءاللہ اس کو آگے کنٹینیو کریں گے، غور سے دیکھیے گا، اور ضرور پھر کوئی سوال ہو تو مجھ سے کیجیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔